بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ چاند کا 8واں مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس مہینے کی نسبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں برکت حاصل کرنے کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبان کا مہینہ یہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کی عظمت پر چار چاند لگانے کے لیے اس مہینے میں 15ویں تاریخ کو ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں، روح المعانی میں اس رات کے کئی نام ذکر کیے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں عرف عام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے رستگاری، چھٹکارا حاصل کرنا، اور اردو میں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور یہ اردو کی خاصیت ہے، اردو کا امتیاز ہے، اس کی خوبصورتی ہے کہ اردو زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن خوانی۔ قرآن یہ عربی لفظ ہے، اور خوانی یہ فارسی لفظ ہے، خواندن مصدر اس کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ تو قرآن خوانی کرانا یعنی قرآن کریم پڑھنا۔ قرآن عربی لفظ ہے، خوانی فارسی لفظ ہے، اور اردو میں عام طور سے بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شب برات، شب یہ فارسی لفظ ہے اور برات یہ عربی لفظ ہے، اور اردو میں عام طور سے بولا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو رات آتی ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس رات کی بے شمار فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدرین ما فی هذه الليلۃ یعنی لیلۃ النصف من شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں شب برات میں کیا ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنۃ، کہ عائشہ اس شب برات والی رات میں آئندہ سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان تمام پیدا ہونے والے بچوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكِ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، کہ عائشہ اس شب برات والی رات میں جتنے بھی لوگ وفات پائیں گے، دنیا سے گزر جائیں گے، ان تمام لوگوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس رات میں بندوں کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی بندوں کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔
اس لیے ہم سب حضرات کو چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے اور اس رات میں ہم خاص طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَتُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ کہ عائشہ اس شب برات والی رات میں رزق کو اتارا جاتا ہے، یعنی کس بندے کو کتنا رزق ملے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اس سال میں اتنا رزق دینا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب اس سال فرشتے کو ہمارا رزق دیں تو اللہ تعالیٰ برکت والا رزق عطا دے، خیر و عافیت والا رزق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے کہ ہم روزی حاصل کریں، رزق کمائیں، اور ایسا رزق کہ جس میں برکت ہو اور جس میں خیر و عافیت ہو۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی اور آپ رات کو میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ فخرجت فاذا هو بالبقیع، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھبراتی ہوئی نکلی تو میں نے جا کر کے دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں۔ بقیع یہ مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے اوپر زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، ناحق تلفی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض نسائک، کہ اللہ کے رسول میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس میں گئے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، کہ عائشہ اس شب برات میں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، یعنی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ کلب، بنو کلب، قبیلہ کلب، یہ مرقات شرح مشکات میں ہے کہ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا اور ان کے یہاں بکریاں پالنے کا بہت زیادہ رواج تھا اور یہ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو بکریاں ہی بے شمار ہیں، ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا ہے، ان کی تعداد ہی نہیں جانی جا سکتی ہے، اور پھر ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں اس کو گننا مشکل ہے، تو ہزاروں لاکھوں بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے ان بالوں کو گننا بھی بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ مقدار میں اور تعداد میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کسی گنہگار کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں بھی گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، کہ جس شخص نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی 5 راتوں میں عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لیلۃ الترویۃ و لیلۃ عرفہ، 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ النحر، اور بقرعید کی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شب برات والی رات میں اگر کوئی بندہ جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شب برات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی شب برات ہو
تو شب برات کی رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب شمس کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل اترتے ہیں، اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، الا مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو عافیت دوں، الا قضا حتی یطلع الفجر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے، جو پریشان حال ہے وہ اپنی پریشانی میرے سامنے رکھے تو میں اس کی پریشانی کی ختم کروں گا، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ اعلان ختم ہو جاتا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شب برات یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس رات کی فضیلت کا انکار بھی کیا ہے، تو وہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس رات کی فضیلت ضعیف احادیث سے ثابت ہیں، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کسی ضعیف حدیث کی تائید کسی صحیح حدیث سے ہو جاتی ہے تو اس ضعیف حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور شب برات کی فضیلت 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور ان میں سے بڑے عظیم الشان صحابہ ہیں۔ افضل الصحابہ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ سے، اور باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین حضرت عائشہ سے، سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ بے شمار صحابہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ لہذا صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دینا یہ بے بنیاد ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال یہ فضیلت والی رات ہے، جیسا کہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے، اور یہ صرف نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں بلکہ تابعین کے زمانے میں بھی اس کی فضیلت کو مانا گیا ہے اور اس کو سراہا گیا ہے۔ مشہور جلیل القدر تابعی عطا ابن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ یعنی شب قدر کے بعد سب سے زیادہ متبرک جو رات اور فضیلت والی جو رات ہے وہ شب برات والی رات ہے۔ اسی طریقے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قنیت الطالبین اپنی کتاب کے اندر کہ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کی برات فرماتے ہیں، ایک بدبختوں کی ایک نیک بختوں کی۔ بدبختوں کی برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نیک بختوں کو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے بری فرماتے ہیں۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر دن میں 2 عید رکھی گئی ہے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 عید رکھی گئی ہے رات میں، ایک شب برات اور ایک شب قدر، یعنی ان راتوں میں فرشتوں کی عید ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی عید دن میں اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ وہ رات میں سو جاتے ہیں اور فرشتے چونکہ رات کو سوتے نہیں ہیں اس لیے ان کی عید رات میں رکھی گئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات ہے جو مجھے ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان کے روزے کے سلسلے میں کہ شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جس حدیث سے یہ ثابت ہے وہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پڑھی تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ شب برات میں رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد، اس پر محدثین نے جرح کی ہے اور ان پر اتہام ہے، ان پر الزام ہے کہ یہ حدیث وضع کیا کرتے تھے، گڑھا کرتے تھے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے
کہ یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، اس میں دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ محدثین کے یہاں ضعیف حدیث پر، اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست ہے، لہذا 15 شعبان کو روزہ رکھنا بھی درست ہے۔ دوسری بات، ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین استاذ المحترم والمکرم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل اس وقت نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث ہو۔ اگر کوئی صحیح حدیث اس ضعیف حدیث کے مقابل میں آ جائے تو پھر اس ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک ضعیف حدیث ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی 15 کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، لیکن اس ضعیف حدیث کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث یعنی جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو لا تقوموا لیلہا ولا تصوموا نہارہا کہ نہ رات میں عبادت کرو نہ اس کے دن میں روزہ رکھو، ایسی کوئی حدیث اگر ہو تب تو اس حدیث کو چھوڑ دیں گے، لیکن چونکہ اس ضعیف حدیث کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے لہذا اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے۔ اس وجہ سے شب برات میں عبادت بھی کی جائے گی اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ بھی درست ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دو چیزیں ایک احکام کے قبیل سے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ جو ہے فضائل کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ محدثین کا یہ اصول ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر بھی وہ عمل کرتے ہیں اور اس کو بھی لے لیتے ہیں، احکام میں نہیں لیتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے فرض یا واجب ثابت ہوتا ہے تو فرض اور واجب کے ثبوت کے لیے تو بالکل صحیح حدیث ہونی چاہیے، ٹھوس حدیث ہونی چاہیے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو اور غلط بھی نہ ہو، کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، بالکل صحیح حدیث ہو، لیکن مستحب ہے، نفل ہے، تو ان پر عمل کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا بھی محدثین اعتبار کرتے ہیں۔ اور 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے یہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے ما یصاب فعلہ ولا یذم ترکہ، یعنی جس کے کرنے پر ثواب ہو اور اس کے چھوڑنے پر کسی طرح کا گناہ نہ ہو، اسے مستحب کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کرے تو ثواب اور نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ شعبان کا روزہ بھی ایسا ہی ہے، مستحب ہے، یعنی اگر کسی بندے نے روزہ رکھ لیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تو نے روزہ کیوں رکھا ہے، چونکہ بہرحال مستحب تو ہے، اور اگر کسی نے نہیں رکھا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تو نے کیوں نہیں رکھا، کیونکہ فرض تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان تمام اقوال کی روشنی میں آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ یہ بہرحال مستحب ہے اور اس کو رکھنا مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے، کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس پر کسی طرح کا گناہ بھی نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شعبان کا ایک روزہ، شب برات کا ایک روزہ ہے یا 2 روزہ ہے، تو یاد رکھیے صرف ایک ہی روزہ ہے، 2 روزے نہیں ہیں، وہ محرم کے 2 روزے ہیں، 9 اور 10 کے یا 10 اور 11 کے، اور شعبان کا تو صرف اور صرف ایک ہی روزہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا روزہ نفل ہے، باقی شب برات کا صرف ایک ہی روزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔